3 گھنٹے تک آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھو، آپ کے پاس وقت ہے؟ موبائل فون میں، میموری کارڈ میں فلمیں، ڈرامے، گانے، میوزک لگا کر، ہیڈ فون لگا کر آپ گھنٹوں تک پلنگ پر لیٹے رہو، صوفے پر لیٹے رہو، آپ کے پاس وقت ہے؟ بے وقوف بناؤ ماں باپ کو، وہ الگ، دھوکہ دو والدین کا وہ الگ، دھوکہ دو اساتذہ کا وہ الگ، دھوکہ دو اپنی ذات کو، خود اپنے کردار کو، اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے، خود اپنی آخرت کے ساتھ کھیلنا ہے، خود اپنے اوقات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وقت، مال، عمر، جوانی سب کا ضائع ہے، سب کا ضیاع ہے، سب کا ضائع کرنا ہے۔ ہم سے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے گزاری؟ کیا جواب دیں گے؟ ہیڈ فون لگا کر گزاری؟ فلم دیکھ کے گزاری؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا کہیں گے؟ سائلنسر سے جالی نکال کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گزاری؟ لڑکیوں کو تارتے ہوئے گزاری؟ موبائل لوٹتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ دیتے ہوئے، انٹرنیٹ کے اوپر گناہ کرتے ہوئے گزاری؟ پہلے تو ہم نیٹ کو روتے تھے، لیپ ٹاپ کو روتے تھے، کمپیوٹر کو روتے تھے کہ کمروں کے اندر آ گیا، اتنے آئی پیڈ آ گئے جناب، اس کے اندر آ گیا، اور موبائل فون کے اندر اتنی چھوٹی سی چپ آ گئی میموری کارڈ کے نام پر، اور اس سے جناب وہ رضائیاں اوڑھ کر ایسی کمرے میں لگا دی، رضائیاں اوڑھ کر اندر میں موبائل لگا کر فلم دیکھ رہا ہے آپ کا بچہ، اور آپ کہہ رہے میرا بیٹا سویا ہوا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ہیڈ فون کیا کر رہا ہے؟ کیوں ہیڈ فون لگا کر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے؟ نعتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے آپ کا بچہ ہیڈ فون کے اوپر؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آپ بولو کہ بچہ ہے، بچہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے گا تو کیا آپ ہنسو گے؟ یہ جہنم کی آگ اپنے گلے پہن رہا ہے، جہنم کی آگ اپنی کان کے اوپر داخل کر رہا ہے، کیا آپ اس کو گوارا کر رہے ہو؟ گرم پتیلی پکڑ رہ جاتا بچہ تو چلاتے ہیں رک جا بیٹا، ہاتھ جل جائے گا، ہاتھ جل جائے گا، پتہ ہے کہ دوائی لگاؤں گا ہاتھ صحیح ہو جائے گا۔ آپ کا یہی بچہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اس کو چلا کر روک نہیں سکتے؟ برا لگے گا بچے کو تو برا بھی لگے گا، کل دعائیں دے گا آپ کو، تو کل کی باتیں سننے سے اچھا ہے آج اس کو تھوڑا برا لگ جائے گا تو کل آپ کو شکریہ ادا کرے گا، اور برا لگے گا اچھا لگے، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا حکم مجھے شریعت نے دیا ہے، شریعت نے جو مجھے کہا ہے میں کروں گا۔ میں مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا میں، مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے زبان میرے رب نے دی ہے، آنکھ، کان، سوچ، سمجھ، جسم سے سب مجھے میرے رب نے دی ہے، ارے یہ اولاد بھی مجھے میرے رب نے دی ہے، یہ بیوی بچے سب رب نے دیے ہیں، گھر بار کاروبار سب مجھے میرے رب نے دیا ہے، میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے پیدا میرے رب نے کیا، وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے عزت دینے والا ہے۔ میں اس رب کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ خالق کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ نہیں، یہ الٹی چال ہے، اس سے نقصان ہوگا، میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے نقصان ہوگا۔ مخلوق کو راضی کرنے میں جب تم خالق کو ناراض کرو گے تو یاد رکھو خالق تو ناراض ہوا، تم سے مخلوق بھی روٹھ جائے گی، پھر اس مخلوق کو راضی کرنے میں کسی کی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اور اگر تو خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرتے ہو، اب مخلوق کو راضی کرنا اس کام میں جس میں خالق کی رضا ہے، اگر تم خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتے ہو کہ مخلوق کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، جو بھی ویلے محبت کہتا ہے کہ یہ کرو، مگر رب کہتا ہے کہ یہ مت کرنا، اب تم رب کی بات مانو گے کہ اس بندے کی بات مانو گے؟ یقیناً رب کی بات مانو گے، اور جب رب کی بات مانیں گے، جب خالق کی بات مانیں گے تو مخلوق ناراض ہوگی، لے یہ کوئی بات ہوئی؟ ہونے ناراض۔ آپ نے مسجد کو کلام نہیں کرنا، جھاڑ پھونک نہیں کرنی، ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، آپ کی نیت تو ثواب کمانے کی ہے، اس کے جو تقاضے پورے کیجئے، نہیں مانے کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ ایمان رکھو، اے ایمان والو، اسلامی بھائیو، ایمان رکھو، تم رب کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرنے کا اگر کام کر گزرتے ہو، میرا رب راضی ہوگا اور تمہارے اس بندوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا، اور اگر تم نے رب کو ناراض کیا بندوں کو راضی کرنے میں تو بندے بھی گئے، رب کی ناراضگی آ گئی تو پھنس جائیں گے، قبر آخرت سب برباد ہو سکتی ہے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بچوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ہم جب ان چیزوں پہ غور کریں کہ یہ نوجوان بھی سن رہے ہیں اس وقت، خالی والدین کو یا سرپرستوں کو تھوڑی کو کہہ رہا ہوں، وہ نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، آپ کی عمر 12 15 14 سال کی ہے یا آپ کی عمر 20 25 سال کی ہے، جو بھی ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیئیں گے
یہ بڑے بڑے جو جیتے تب تک آپ بھی جیئیں گے. نہیں, آپ کو پتا نہیں ہے کہ 15 سال 16 سال 20 سال 12 سال کے لڑکے انتقال کر جاتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں, بسیں گر جاتی ہے, بسیں ٹوٹ جاتی ہے, بم پھٹ جاتے ہیں, فائرنگ ہو جاتی ہے. تو آپ بھی تو غور کریں نا, کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ اللہ عز و جل کو راضی کرنے, اس نے پیدا کیا, اس کو راضی کرنے, اس نے مسلمان کیا ہے, اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے, اسلام کو سمجھنے کے لیے, شریعت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے, مطالعہ کیجئے. جو ساری بات جو میری جو نچوڑ ہے وہ ہے مطالعہ نہیں کرتے. ابھی میں نے آپ کے ہاتھ اٹھائے, میرے سامنے تک کس نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ اس کتاب کی اتنی ترغیب دلائی گئی ہے, اس کتاب کے اتنے ڈنکے بجائے گئے ہیں. جب اس کتاب کے مطالعے کا یہ علم ہے تو اب آپ خود بتائیے کہ دیگر مطالعے کتاب کا علم کیا ہوگا. اتنی اہم ترین کتاب ہے نماز کے احکام, کتنوں کو آتی ہے؟ کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے اس کے احکام سیکھے؟ دنیا سفر کرتی ہے, مسافر کے احکام کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے, اپنے طور پر تبصرے کرتے ہیں, اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں. معاذ اللہ, آتا قرآن سے ہی پڑھنا نہیں اور دیکھو تو اجتہاد کرتے رہتے ہیں, مجتہد بنے پھرتے ہیں, جدت کے نام پر, نئے دور کے نام پر. جناب اب تو جہاز آ گیا ہے, اب تو وہ سفر نہیں رہے, اب مسافر نماز کے احکام, قضا کے نماز کے احکام, غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, نماز کا طریقہ, کئی رسالے اس میں 12 رسالوں میں. نہیں, فرصت نہیں ہے. کیوں فرصت نہیں ہے؟ اخبار نہیں پڑھیں گے, فلاں ناول نہیں پڑھیں گے, اتنے موٹے موٹے ڈائجسٹ پڑھ جاتے ہیں, اتنے موٹے موٹے ڈائجسٹ پڑھ جاتے ہیں, اتنی موٹی موٹی ناولیں پڑھ جاتے ہیں, دلچسپی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں. دل نہیں لگتا تو قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا, قرآنی واقعات کو پڑھنے میں نہیں لگتا, قرآن و حدیث کو سمجھنے میں دل نہیں لگتا. معاذ اللہ, یہ ہمارے دل کی کتنی بڑی گندگی اور دل کی کتنی بڑی خرابی ہے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے, اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں گے, اور یہ بیجا جو ٹیلی فون کا, موبائل کا جو استعمال ہے, اس سے خود کو بچائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ ٹیلی فونیا کا جو مرض ہے نا, یہ بھی ناسور بنتا جا رہا ہے. اس کے کئی ایسے مطلب اس کی اقسام یا اس کی کئی ایسی باتیں جو واقعی ناسور ہیں. مطلقاً تو یہ ناسور نہیں کہیں گے اس کو, اس کا اچھا استعمال بھی ہے, ضرورت ہے اس کا استعمال بھی ہے, لیکن اس کا اب جو استعمال ملٹی میڈیا کے نام پر آ چکا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے, بہت غلط.